اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے اور اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، فلم دی کیرلا اسٹوری، جو ایک ناپاک اور ایک گھٹیا فلم ہے جو ملک کے امن کو، شانتی کو خراب کرے گی۔ اس کے خلاف جمعیت علماء نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے ہدایت دی کہ پہلے آپ کیرلا کورٹ میں جائیے۔ تو اب فلم دی کیرلا اسٹوری، اس ناپاک فلم کے خلاف کیرلا ہائی کورٹ میں باقاعدہ جمعیت علماء ارشد مدنی نے پٹیشن داخل کر دی ہے۔ جمعیت عدالت سے رجوع، سپریم کورٹ کی ہدایت پر اب جمعیت علماء کیرلا ہائی کورٹ سے رجوع ہو گئی ہے، اور جمعیت علماء نے کہا کہ فلم کی نمائش سے ملک کے امن کو خطرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ناپاک فلم آئی تھی کشمیر فائلز، مسلمانوں کے خلاف تھی، اس لیے اس کو پوری فل پرمیشن دی گئی، بلکہ بی جے پی کے لوگوں نے پوسٹر لگانے کا اور پرچار پرسار کا کام کیا۔ ایسی یہ بھی جو فلم ہے یہ بھی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اس لیے اس پر کوئی روک لگائی نہیں جا رہی ہے، جبکہ فلم دی کیرلا اسٹوری میں جو کچھ بتایا گیا سب جھوٹ ہے۔ 32,000 لڑکیاں اگر گئی ہے تو پھر حکومت کیا جھکمرا رہی تھی؟ حکومت کو خبر کیوں نہیں؟ لیکن یہ ساری جھوٹی خبریں ہیں، جبکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی سی نے اوریجنل کہانی بتائی تھی۔ بی بی سی نے جو اسٹوری بنائی تھی گجرات فساد پر، تو پورے ڈاکومنٹ پورے ثبوتوں کے ساتھ بنایا تھا، مگر اس کو روک دیا گیا کیونکہ اس سے بی جے پی کی بدنامی ہو رہی تھی اور خاص طور سے مودی جی کی بدنامی ہو رہی تھی۔ تو ایسی فلمیں جس سے ان لوگوں کی پول کھلتی ہے اس کو ملک کے لیے خطرہ بتا کر روک دیا جاتا ہے، اور ایسی فلمیں جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، نفرتیں بڑھنے میں کامیابی ہوتی ملتی ہے اور ہندو مسلمانوں میں نفرتیں بڑھتی ہے، تو ایسی فلموں کو حکومت خود آگے بڑھ کر روک نہیں لگاتی۔ مگر اللہ جزائے خیر دے، بہترین بدلہ دے جمعیت علماء کو کہ جمعیت علماء آخری حد تک اس گھٹیا فلم کو روکنے کے لیے باقاعدہ کوششیں کر رہی ہے۔ دن بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت ریاست منی پور سے۔ منی پور میں اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ منی پور میں فسادیوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم سنا دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آدیواسی اور غیر آدیواسی ان دونوں کے درمیان تشدد ہو رہا ہے اور جھگڑے ہو رہے ہیں۔ گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، عمارتوں پر حملے کیے گئے، اور 8 ضلع میں، منی پور کے 8 ڈسٹرکٹس میں فورس بڑی تعداد میں تعینات کر دی گئی۔ منی پور میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے، 9,000 افراد کو محفوظ
मकामात पर ले जाया गया है। मणिपुर में हुकूमत ने फसादियों को देखते ही गोली मारने का हुक्म जारी कर दिया है। फसाद मुतासरा इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। रियासत में अगले 5 दिनों तक के लिए इंटरनेट सर्विस को भी बंद कर दिया गया। नाज़रीन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शरद पवार का ड्रामा, इसको लेकर बड़ी खबर ये आ रही है, अलग अलग बातें हो रही है, लेकिन अब अपोजिशन बाकायदा निशाना भी साध रही है। इस वक्त महेश शिंदे ने ये बड़ा बयान दिया है कि शरद पवार को पार्टी को बचाने के लिए कुछ करना था और उन्होंने किया। और ये भी खबरें आ रही है कि अजीत दादा पवार 40 मेंबराने असेंबली के साथ गायब होने वाले थे। शरद पवार ने मंगल को एनसीपी सदर के ओहदे से सुबुकदोशी का ऐलान किया। शरद पवार के ऐलान का पूरी रियासत में जबरदस्त असर हुआ। इस पर मुख्तलिफ रिएक्शंस सामने आए। शिवसेना शिंदे ग्रुप के एमएलए महेश शिंदे ने बिलवास्ता तौर पर अपोजिशन लीडर अजीत पवार को निशाना बनाया और महेश शिंदे ने कहा कि अजीत दादा पवार 40 मेंबराने असेंबली, 40 एमएलएस विधायकों को लेकर भागने वाले थे, गायब होने वाले थे। इसलिए शरद पवार को पार्टी को बचाने के लिए कुछ करना जरूरी था, जो उन्होंने किया। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर फिर आ रही है कि फिर एक एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में किया गया। यानी उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि जैसे अदालत, पुलिस, कानून, किसी की कोई जरूरत नहीं है। एनकाउंटर राज, बुलडोजर राज, माफिया राज, गुंडा राज, बस ये हालत हो गई है। कोई महफूज नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, हम किसी गैंगस्टर का समर्थन नहीं करते हैं, मगर इतना जरूर कहेंगे कि आखिर यूपी ही में ये ऐसा क्यों हो रहा है? हालात यूपी में ऐसे खराब क्यों हैं कि हर किसी का एनकाउंटर किया जा रहा है? यूपी एसटीएफ ने मेरठ में अनिल दुजाना इस गैंगस्टर को हलाक कर दिया। आज जानते हैं कि अतीक और अशरफ को भी खत्म करने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया गया और 3 आतंकवादियों को इस्तेमाल किया गया। तो इस तरीके से तो मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क संविधान से चलता है, मुल्क कानून से चलता है, मगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और कानून और अदालतों की ऐसा लगता है जैसे कोई जरूरत ही नहीं है। नाज़रीन, एक अच्छी खबर मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, अगर जो हजरात उर्दू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मौलाना मोहम्मद शहाबुद्दीन कासमी उर्दू से इंग्लिश सिखाने के लिए 2 साल से बेहतरीन अंदाज में एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जिसका नाम है गाइड टू लर्निंग इंग्लिश। अंग्रेजी के ताल्लुक से वो कई कोर्सेस करवा चुके हैं। अभी 2 दिन के बाद यानी 6 महीने से 3 महीने का एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। आप में से जो हजरात भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो उनसे राब्ता करें। नीचे वीडियो का लिंक दिया गया है, इसमें शराइत और जवाबित और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। यूट्यूब पर भी आप चैनल का नाम सर्च कर सकते हैं। इस नंबर पर भी आप राब्ता कर सकते हैं 7667635299। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, गुज़िश्ता परसों रात तकरीबन 1 बजे के बाद ये मामला हुआ था जंतर मंतर पर, इसलिए गुज़िश्ता कल अखबारात की हेडलाइन नहीं बनी थी, मगर जंतर मंतर के हालात कल भी जो थे वो भी हमने अपनी आंखों से देखा। और परसों रात में जो हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ। जंतर मंतर पर पुलिस ने एक्शन लिया, किसी का सर फूटा, किसी का हाथ टूटा। देर रात पहलवानों पर पुलिस ने कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत सुनने से इनकार कर दिया, निचली अदालत जाने का मशवरा दिया। और पहलवानों का हाल यह है कि यही बेटियां, यही पहलवान जब मुल्क के लिए मुल्क का नाम रोशन करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन आज इन्हीं मुल्क का नाम रोशन करने वाले और मुल्क के लिए मेडल जीतने वाले पहलवानों ने का यह हाल हो गया कि वो रो रहे हैं, क्योंकि शराब के नशे में उनका कहना है कि हमारे साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी की। अब इस मामले को लेकर पहलवानों ने अपना मेडल वापस करने का ऐलान कर दिया और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक एहतजाज हम करते रहेंगे। और पुनिया ने अमित शाह के नाम खत लिखा और कई मुतालबात किए।
حامیوں اور سمرتھکوں کی آمد کو روکنے کے لیے دلی بارڈر کو سیل کر دیا گیا ہے، سخت سیکیورٹی لگا دی گئی ہے، خواتین کمیشن بھی متحرک ہو گئی، سوتی مالیوال نے بھی اس جنتر منتر کا دورہ کیا ہے۔ ایکچوئل میں اب پہلوانوں کے سمرتھن کے لیے ملک کے الگ الگ کونوں سے لوگ پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن امیت شاہ اور بی جے پی اتنی گھبرائی بھی ہے کہ اب دلی کی ساری بارڈر کو سیل کر دیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دلی پولیس امیت شاہ یعنی کیندر سرکار کے انڈر میں آتی ہے، اور کیندر سرکار یعنی بی جے پی کے انڈر میں آنے والی پولیس نے مہیلاؤں اور ان بیٹیوں کے ساتھ میں جو کچھ کیا ہے پورا ملک ان پر تھوک رہا ہے۔ ناظرین، ریاست بنگال کی سی ایم ممتا دیدی کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی حال میں بنگال میں این آر سی کی اجازت نہیں دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ آسام کی طرح بنگال میں کسی کو ڈیٹینشن کیمپ حراستی کیمپ میں نہیں بھیجا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ممتا دیدی نے ایک بار پھر کہا کہ وہ مغربی بنگال میں این آر سی کی اجازت نہیں دے گی۔ جمعرات کو مالدہ اور مرشد آباد اضلاع کی انتظامی میٹنگ میں ممتا دیدی نے یہ بات کہی کہ میں بنگال میں این آر سی کی اجازت نہیں دوں گی۔ ہم نے خط دوبارہ بھیجا، اگرچہ وہاں اس کا براہ راست ذکر نہیں، لیکن باری باری این آر سی کا ذکر ہے، لیکن میں کسی بھی شکل میں این آر سی کی اجازت نہیں دوں گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم اس کاغذ کو دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کاغذ کی تلاش میں وہ کاغذات نہ ہونے سے آپ غیر ملکی بن جائیں گے اور حراستی کیمپ بھیجے جائیں گے جس طرح آسام میں کیا گیا، اور میں بنگال میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ناظرین، ریاست اتر پردیش میں آپ جانتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کئی علاقوں میں تھے، اور ریاست اتر پردیش میں بھی باقاعدہ نفرتوں کے بیج تو وہاں تقریباً بو ہی دیے گئے ہیں۔ وہاں سے اب محبتوں کے اور یوں سمجھیے امن و امان اور شانتی کی خبریں کبھی آتی ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پر نفرتیں بونے والے ہی لوگ راج کر رہے ہیں۔ خیر، وہیں سے ایک خبر آ رہی ہے کہ امت رانا نے ایک گھٹیا بیان دیا، اور یوں سمجھے کہ اتر پردیش میں بھی اب نفرتی بیانات کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بلدیاتی الیکشن کے پیش نظر اتر پردیش میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے۔ امت رانا کا بڑا بیان آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ووٹر کو سوچنا ہوگا کہ شیو چوک پر گھنٹہ بجے گا یا مسجد میں اللہ اکبر ہوگی۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کی جا رہی ہے۔ وہیں پر اتر پردیش میں بلدیاتی الیکشن کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ برقعے کو لے کر امروہہ میں ہنگامہ ہو گیا۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بھلے ہی نفرتوں کے بیج بونے والے آتنکوادی ملک میں کتنی ہی ہندو مسلمانوں میں نفرتیں بوئے، لیکن کہیں نہ کہیں کامیابی ان کو نہیں ملے گی، کیونکہ ابھی ایسی خبریں، اچھی خبریں آ رہی ہے۔ اس وقت ملک کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے عظیم موسیقار AR رحمان نے فلم دی کیرلا اسٹوری کے جواب میں ایک سچی کہانی شیئر کی، کیونکہ کیرلا اسٹوری میں نفرتیں پھیلانے کے لیے فلم بنائی گئی، جیسے کشمیر فائلز ناپاک فلم آئی تھی، تو اب فلم عظیم موسیقار AR رحمان نے فلم دی کیرلا اسٹوری کی نفرتی اور آتنک کے جواب میں ایک سچی کہانی شیئر کرتے ہوئے ایک ویڈیو شیئر کی، ایک تصویر شیئر کی، جس میں مسجد کمیٹی والوں نے ہندو بچیوں کی دھوم دھام سے شادی کرائی۔ جی ہاں، دھوم دھام سے، جو 2020 میں ایک مسجد کے اندر ہوئی۔ شادی کے ہندو رسومات کے مطابق بھی گئے۔ دلہن کی ماں نے مسجد کمیٹی سے مسجد میں ہندو پنڈت کے ذریعے تمام رسومات ادا کرنے کی اپیل کی تھی، اور جب بچیوں کے پاس میں شادی کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھا تو مسجد کمیٹی سے ہی مدد مانگی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت دلہن کو 10 تولہ سونا اور 2 لاکھ روپے بھی مسجد کمیٹی کی طرف سے دیے گئے تھے۔ اس وقت کیرلا کے وزیر اعلیٰ وجین نے اس شادی کو کیرلا سے اتحاد کی مثال قرار دیا تھا۔ تو AR رحمان نے اس خبر کو شیئر کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی کہ کیرلا یہ ہے جہاں پر مسجد میں ہندو بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور مسلمان پورے خرچے سے ان کی شادیاں، ہندو بیٹیوں کی شادیاں کرواتے ہیں۔ یعنی AR رحمان نے فلم دی کیرلا اسٹوری کے بنانے والے آتنکوادیوں کو گویا کہ ایک جواب دیا ہے کہ ابھی اس وقت کیرلا میں نہیں بلکہ ہندوستان میں ایسی محبت باقی ہے۔ تم کسی کے اشارے پر کام کر رہے ہو، مگر تم کیرلا میں اور ملک میں نفرتیں پھیلانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہمارے مہاراشٹر کے ایکس CM فڑنویس تل ملا گئے، بوکھلا گئے اور چلانے لگے۔ کس بات پر؟ جب کانگریس نے بجرنگ دل جیسی آتنکی تنظیم پر
بین لگانے کا اعلان کیا تو اب فڑنویس تلملا اٹھے اور بوکھلا گئے اور کہنے لگے بجرنگ دل پر پابندی، اور کہا کہ بجرنگ دل ایک محب وطن ہے، ملک کی سچی محبت کرنے والی سنگٹن ہے۔ آپ ہنسیے یا روئیے، آپ کو کھل کر اجازت ہے۔ بجرنگ دل نے کتنا آتنکواد ملک میں پھیلایا سب جانتے ہیں، لیکن یہ فڑنویس کہتا ہے کہ بجرنگ دل ملک کی محب وطن سنگٹن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ایک قومی پارٹی ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ بجرنگ دل جیسی محب وطن تنظیم، وطن سے پیار کرنے والی سنگٹن پر پابندی کا مطالبہ یہ تو غداروں کی حمایت کرنے کے برابر ہے۔ اب فڑنویس سے کوئی پوچھے کہ بجرنگ دل کی کوئی ملک سے محبت کی ایک آدھ مثال تو دو، کیونکہ آج تک تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سوائے آتنکواد کے بجرنگ دل نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ہر جگہ نفرتیں پھیلانا، مسجدوں میں بھگوا جھنڈے لہرانا اور ڈی جے بجانا، مسلم محلوں میں جلوس کے نام پر اور تہواروں کے موقع پر گھس کر آتنکواد پھیلانا، دنگے فساد کرنا، یہ بجرنگ دل کی پہچان بن گئی ہے۔ لیکن جیسے ہی اپنی، کیونکہ بجرنگ دل سے بی جے پی کو سپورٹ ملتا ہے نا، جتنا ماحول خراب ہوتا ہے بی جے پی کا فائدہ ہوتا ہے، تو بجرنگ دل پر جیسے ہی پابندی کی بات کی گئی تو فوراً فڑنویس تلملا اٹھا اور بیان دیتے ہوئے کہنے لگا کہ بجرنگ دل جیسی وطن سے محبت کرنے والی سنگٹن پر پابندی یہ تو ہونے نہیں دے گی۔ یعنی اپنی پلوں پر جب آنچ آنے لگی تو آقا تلملانے لگے۔ آخری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ممبئی یعنی مہاراشٹر سے آ رہی ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے دبنگ اور قد آور نیتا نانا جی پٹولے جو کانگریس کے پردیش ادھیکش بھی مہاراشٹر کے، انہوں نے کہا کہ اسمبلی کا اگر خصوصی اجلاس نہیں بلایا گیا تو پھر ریاست گیر پیمانے پر بڑا آندولن کیا جائے گا۔ کانگریس نے دھمکی دی اور یہ بھی کہا نانا پٹولے نے کہ بی جے پی حکومت ممبئی کی اہمیت کم کرنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ مہاراشٹر کو درپیش مسائل پر بحث کے لیے کانگریس لیڈروں کے ایک وفد نے ریاست کے گورنر سے مل کر اسمبلی کا دروازہ 2 روزہ خصوصی اجلاس بلانے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلایا جائے گا، اور اگر اسمبلی کا خصوصی اجلاس نہیں بلایا جائے گا تو پھر دھمکی دی کہ ریاست گیر پیمانے پر آندولن ہوگا۔ بی جے پی کے تعلق سے یہ بھی کہا کہ بی جے پی ممبئی کی اہمیت کم کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سنٹی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔